آپ کی موت سے لے کر قیامت کے شروع ہونے سے بیچ کا جو ٹائم سپین ہوگا وہ عالم برزخ ہے. جیسے اس وقت جتنے بھی لوگ اپنی قبروں میں موجود ہیں وہ کون سے عالم میں ہیں؟ عالم برزخ میں ہیں. یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں یہ بیچ کا ٹرانزیشنری پیریڈ ہے. اور عالم برزخ کا انسانوں کے اوپر امپیکٹ بالکل برحق ہے. احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں. بالکل جیسے عالم برزخ کا معاملہ جو ہوتا ہے, کیا آپ نے احادیث سنی کہ جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کی قبر کے اندر ایک جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے؟ سو ایک بات یاد رکھیے, یہ جو جہنم کا گڑھا قبر میں بنایا جاتا ہے یہ ایکچول جہنم سے بالکل مختلف ہے. ایکچول جہنم کی انٹینسٹی اس سے کہیں 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 زیادہ ہے. سیم از دا کیس ود دا مومن. جب ایک مومن عالم برزخ میں ہوتا ہے اور اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے, اس کو جنت کا کھانا کھلایا جاتا ہے, اس کو جنت کی خوشبو پہنچائی جاتی ہے, یہ ساری نعمتیں اس ایکچول جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ان دا سیم وے ایک کیٹیگری انسانوں کی ایسی ہوتی ہے, پہلے بھی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اب بھی ہوتی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اس اللہ کے عرش کے سائے کا مزہ چکھاتے ہیں. اور یقیناً یہ عرش کے سائے کا مزہ ایکسپیرینس کرنا یہ اس ایکسپیرینس سے کم ہی ہے جو وہ کب کریں گے؟ جب روز محشر میں تمام انسان بغیر شیڈ کے ہوں گے. اس پوائنٹ کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, صحیح حدیث ابو داؤد میں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا, آپ نے صحابہ سے کہا جب کوئی تمہارا بھائی احد میں مارا جاتا تھا, احد یاد ہے غزوہ احد جس میں آلموسٹ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کا مورال بہت کم ہوا تھا اس لیے کہ بہت مسلمان شہید ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی تمہارا بھائی احد میں مارا جاتا تھا اس غزوے کے اندر, تو تمہارے بھائی کو اللہ تعالیٰ یعنی جو شہید ہوتا تھا اللہ اس کی روح کو سبز پرندوں میں ڈال دیتا تھا اور وہ گرین برڈز جنت کے دریاؤں پر جاتی تھیں, جنت کے پھل کھاتی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِلْ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ. اور ان پرندوں کے جو ریسٹنگ نیسٹ تھے وہ اللہ کے عرش سے لٹکنے والے سونے کے قندیل, جس کو آپ لالٹین نہیں کہتے ہیں, اس کے اندر وہ برڈز گرین برڈز جا کے پہلے جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں, پانی پیتی ہیں, وہاں سے کھانا کھاتی ہیں. اب آپ سمجھیں شہید از ان دا فارم آف برڈ ان ہیون. شہید کے لیے واحد وہ کیٹیگری ہے, اور یہ وہ شہید نہیں ہے جس کے لیے آپ کہتی ہیں کہ شہید یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے یہاں سے وہاں سڑک کراس کرتے ہوئے. یہ شہید کیٹیگری ہے اسپیسیفکلی قتال کی فارم میں شہید ہونے والا, دشمن سامنے موجود ہو اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں اللہ کی محبت میں اترنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے اس شیڈ کے اندر جو لیمپس لٹک رہے ہیں سونے کے, اس کے اندر آ کر آرام کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا وَجَدُوا طَيِّبَ بَاكِرِهِمْ. پھر وہ جنت کی خوبصورتی کو, اس عرش کی خوبصورتی کو, جنت کے مشروب کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. قالوا, اور پھر وہ کہتے ہیں مَن يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ. کوئی جا کے پلیز ہمارے پیچھے بھائیوں کو بتا دے جو جنت جو زندگی میں موجود ہیں, ہمیں اللہ نے یہاں زندہ رکھا ہوا ہے. دنیا میں ہم ان کے لیے مر گئے, وہ ہمارے لیے رو رہے ہوں گے مگر ہم زندہ ہیں. کوئی جا کر ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں کو ڈیلیور کرے. اور یہ کیوں ان کا کانسیپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں تک پہنچایا گیا, تاکہ ہمارے بھائی, تاکہ مومنین, تاکہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عمل کے لیے آگے دوڑنے والے اور قربانیاں دینے والے ہمت نہ ہاریں, گھبرائیں نہیں. یاد رکھیں کہ اس راستے کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. کیا ہو گیا موت آ گئی تو, کیا ہو گیا کمزوری ہو گئی, کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی نیند کم ہو گئی, کیا ہو گیا اگر خاندان والوں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیا, کیا ہو گیا اگر فرینڈز نے فرینڈشپ چھوڑ دی صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی شروع کی تھی, کیا ہو گیا اگر اسکول میں مجھے اس بات پر بلی کیا گیا کہ میں نے اسکارف پہنا ہوا ہے, کیا ہو گیا اگر خاندان نے میرا مذاق اڑایا کہ میں نے سنت کے مطابق شادی کر دی. یہ سب تسلی کے الفاظ ہیں. اور پھر